آج 6 شوال پہلی جمعرات کا خاص اور بابرکت دن، ایسا دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ یقین کریں، اگر آج آپ نے صرف ایک مٹھی چینی پر یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ وہ دن جو پریشانی میں گزر رہے ہیں خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، وہ دروازے جو مدتوں سے بند ہے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنے والا پورا سال رحمت، برکت اور آسانیوں سے بھر سکتا ہے۔ بس دیر نہ کرے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی اسی وقت نیت کرے اور یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج 6 شوال، عید کے بعد کی پہلی جمعرات، ایک نہایت بابرکت اور قیمتی دن، ایسا موقع جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ سن لے، جو شخص آج ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ مکمل یقین اور درست طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھے، جسے اللہ اپنا بنا لے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شوال وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اس کے 6 روزے رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی یہ مہینہ بھی برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جمعرات کا دن خود ایک بابرکت دن ہے۔ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آج اگر آپ نے اس خاص دن میں چند لمحے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورا سال رحمت، برکت، کامیابی اور خوشحالی کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ عمل معمولی نہیں، یہ وہ راز ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تندرستی ختم ہو، بیماریاں دور ہو، پریشانیاں ختم ہو جائے اور زندگی سکون سے بھر جائے، تو آج اس عمل کو ضرور پڑھ لے۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کو مصلی پر بٹھا کر کہوں کہ آج مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج دعائیں عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر آج کا دن غفلت میں گزر گیا تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اگر آج آپ نے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لیا تو اللہ آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا اور ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں، بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے موقع پر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ آپ جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، بس چند منٹ نکالے اور یہ وظیفہ پڑھ لے۔ 6 شوال پہلی جمعرات آ جائے تو اس موقع کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ ایک ایسا قیمتی دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، بلکہ رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کسی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی پابندی۔ جب بھی وقت ملے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کر لے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی نے گھیر رکھا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی درد ہے، اسے دل میں رکھ کر نیت کرے، پھر فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے، تعوذ اور تسمیہ وہ طاقت ہے جو ہر شیطانی اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک جلالی نام
کا وظیفہ ہے، ایسا نام کہ جیسے سچے دل سے پڑھ لیا جائے تو بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ رزق کی تنگی، غربت، فاقوں، نظر بد، حسد یا بندشوں سے نجات چاہتے ہیں تو آج اس نام کو ضرور پڑھیں، اور وہ نام ہے یا قہار۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم صفاتی نام ہے جو ہر رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے، ہر بندش کو ختم کر دیتا ہے اور ہر دشمن کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ آج کے دور میں لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، نوکریاں چھین رہی ہے۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو اور یقین کامل ہو۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ یا قہار پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے غیبی مدد اس کے قریب آتی ہے، مشکلات آسان ہونے لگتی ہے اور بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ جب آپ پہلی نمبر پر 11 بار یا قہار پڑھ لیں تو اسی وقت ایک مٹھی چینی پر دم کر دے۔ جب آپ 11 بار یا قہار پڑھ کر چینی پر دم کر لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ پکارنا ہے، اور وہ مبارک کلمات یا ربنا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ جب بندہ اپنے رب کو اس محبت اور عاجزی سے پکارتا ہے تو رب کریم اس کی پکار کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ اب آپ نے مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ یا ربنا پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری سن رہا ہے۔ یہ نام رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربنا پڑھ لیں تو دوبارہ اس ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں۔ اب تک آپ 2 اہم وظائف مکمل کر چکے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر مگر بے حد عظیم سورت کا ہے، وہ سورت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، جسے ہم سورۃ الکوثر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آپ نے اسی سورت کو مکمل یقین، عاجزی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چاہے تو انگلیوں پر گن لے یا تسبیح کے دانوں پر، آپ نے اسے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب بھی پڑھے ایسے پڑھے جیسے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لے تو آخر میں ایک مٹھی چینی پر دم کر لے۔ 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی عظیم اور خاص نام پڑھنے ہیں۔ وہ مبارک نام یا حی یا قیوم ہے، جسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کا معمول بھی رہا ہے۔ جب بندہ ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ جب آپ 11 بار یہ اسم مبارک پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مٹھی چینی پر دم کر لیں۔ اب آپ کا مکمل عمل یوں ہے کہ پہلے 11 بار یا قہار، پھر 11 بار یا ربنا، اس کے بعد 33 بار سورۃ الکوثر، اور آخر میں 11 بار یا حی یا قیوم۔ جب یہ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔
جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اب اس چینی کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ اس چینی کو کسی ایک ایسے مقام پر ڈال دیں جہاں اللہ کی مخلوق اسے کھا سکے، کسی درخت کے نیچے، کسی کھلی جگہ یا ایسی جگہ جہاں پرندے، چونٹیاں یا دیگر حشرات اسے کھا لیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق اس میں سے کھائے گی ویسے ہی آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق میں کشادگی آئے گی اور زندگی میں خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔